إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے اور 7 دن بعد 6 یا 7 دن بعد انشاءاللہ یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ اللہ ذوالجلال اس ماہ مبارک کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے جو کام ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث پاک کی کتاب مسند میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ برمضان، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی بشارت دیتے تھے۔ کبھی فرماتے اتاکم شہر رمضان، کبھی ارشاد فرماتے جاکم شہر رمضان، تمہارے پاس مہینہ رمضان کا آیا ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ ان الفاظ سے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد کی مبارک دیتے تھے۔ ہمیں تو عید کی مبارک کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، رمضان کے آنے پر بہت سے چہرے مرجھا جاتے ہیں، لیکن وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ قدر جوہر جوہری دانت، کہ جوہر کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، دوسرے آدمیوں کو کیا معلوم ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور کتنی کیا قیمت ہے اس کی۔ حضرت امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ طیبہ کے کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ امام یحییٰ امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ علم و فضل میں ان کا وہی مقام ہے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ تابعی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سے انہوں نے شرف زیارت حاصل پائی اور کبار تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جن حضرات کو دیکھا ہے اور پایا ہے وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے، اللہم سلم الی رمضان سلمنا الی رمضان، اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک لے چل، یعنی ہماری عمر اتنی فرما دے کہ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب ہو جائے، اور ساتھ یہ بھی کہ اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو صحیح سالم کر دے، اس میں بغیر کسی خوف و خطر کے
اور بغیر کسی پشیمانی اور بغیر کسی مصیبت کے اللہ ہمیں یہ ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی تابعین اعظام یہ دعائیں کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، بلکہ امام معلّہ بن فضل رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں، یہ اتباع التابعین میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اپنے اساتذہ شیوخ اور حضرات کو کہ وہ کئی ماہ، ابن رجب نے تو لکھا ہے 6 ماہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کئی ماہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان نصیب کر دے، رمضان المبارک نصیب کر دے، ہمارے نصیبے میں رمضان المبارک لکھ دے۔ اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو پھر کئی مہینے یہ دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک میں جو تیری توفیق سے ہم بندگی تیری اور عبادت کر پائے ہیں، اللہ اسے قبول و منظور فرما لے۔ یعنی پہلے آمد کی دعائیں ہو رہی ہیں، پہلے رمضان کے آمنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں جو کیا ہے اس کی قبولیت کی دعائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عمل کے ساتھ عمل کا اعتبار اور عمل کی قدر و قیمت اس کی قبولیت پر ہے۔ اللہ ایک چھوٹا سا عمل بھی قبول کر لے تو اللہ کہ ہاں وہ قبولیت پایا ہوا چھوٹا سا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے، ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کیوں کہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ذوالجلال متقین کی عبادت قبول کرتا ہے، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تابع دار ہیں اور فرما بردار، ان کی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ بعض رات تو صحابہ کرام سے تو یہ بھی منقول ہے کہ یا اللہ ہماری 2 رکعتیں ہی قبول فرما لے، 2 رکعتیں قبول فرما لے۔ اور جب یہ 2 رکعتیں قبول ہوگی تو یہ اس بات کی علامت عزت نے ہمیں متقین میں لکھ دیا ہے، اور جب اللہ متقین میں لکھ دیتے ہیں تو اس انسان کی نجات ہو جاتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احساسات تو اس بارے میں بہت ہی نازک تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں کیے ہوئے اعمال کے حوالے سے اللہ رب العزت سے عرض کیا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو کوئی وقت نہیں دیتے، بس ہم تو وہی عمل اپنا سمجھتے ہیں۔ چاہیے کہ صحابہ کرام کے اعمال کیسے ہوں گے، ہمیں کیا نسبت خاکرہ با عالم پاک، ہم تصور کر سکتے ہیں اپنے اعمال کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال کے تقابل میں؟ کوئی تصور نہیں، کوئی تقابل نہیں، تقابل کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہاں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کیا فرماتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد کے اعمال ہیں، یا اللہ ان میں ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں، کمیاں بھی بہت سی ہوئیں، غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں، یا اللہ ان اعمال کو ان خطاؤں کا کفارہ بنا دے اور ہمیں ان اعمال کا۔ اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی اتنی جگہ جتنی جگہ ایک لاٹھی رکھتے ہیں آپ، موضع صوت، ایک لکڑی، ایک لاٹھی سہارا لینے والی، اتنی جگہ جتنے آپ کی زمین گھیرتی ہے، آپ نے فرمایا اتنی جگہ جنت کی دنیا وما فیہا سے بہتر۔ جنت کی اتنی جگہ اتنی قیمتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ اتنی قیمتی جو ہے نا وہ ایسے ہی یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی۔ بعض حضرات کچھ منچلے ہوتے ہیں جن کو استہزاء زیادہ سوجتا ہے دین کے حوالے سے، وہ اطاعت اور فرم برداری کے جذبات سے وہ عاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتوں کی آوازوں سے کیا فائدہ، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلتا، ہمیں تو کوئی سنائی نہیں دیتی ان کی آواز۔ لیکن صحیح بات، ایک معمولی سا دانہ یا ایک معمولی سی لکڑی جو خشک پڑی رہی ہے 1 سال تک، اس میں معمولی سی حیات کی زندگی کی رمق ہوتی ہے، تو موسم بہار میں وہ بھی تر و تازہ ہو جاتی۔
وہ لکڑی بھی پھوٹ پڑتی ہے اور بیج بھی وہ جو ہے نا وہ اگ جاتے ہیں موسم بہار میں. بالکل یہی کیفیت ہمارے ایمان کی ہے. ہمارے ایمان جو سال بھر 11 بار مہینے نافرمانیوں میں، معصیتوں میں اور اللہ ذوالجلال اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، جب یہ موسم بہار آتا ہے تو جن میں ادنا سی بھی رمق موجود ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا میلان نیکیوں کی طرف، مساجد کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، روزے کی طرف اور دوسرے امور خیر کی طرف کر دیتے. بلکہ رمضان المبارک ہی کے حوالے سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ انما ہی لتلاوت القرآن اول اطعام الطعام، کہ یہ رمضان کس کے لیے ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور دوسرا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. رمضان المبارک کی جتنی بھی برکت ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے، جس طرح کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال نے جو صحائف نازل کیے تھے وہ یکم رمضان کو کیے تھے، وہ یکم رمضان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جب نازل کی ہے تو وہ 6 رمضان تھی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے تورات دی ہے تو وہ 13 رمضان المبارک تھی. اور قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے وہ بھی کب دیا ہے؟ انزل فیہ القرآن شہر رمضان ہی میں اللہ ذوالجلال نے اس رمضان میں ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے. گویا یہ اللہ کے کتابیں، اللہ کی کتابیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہونے والے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مونست ہے، خاص تعلق ہے کہ اللہ نے دوسری کتابیں بھی وہ اسی بابرکت مہینے میں نازل فرمائی رمضان المبارک میں. تو رمضان المبارک ہی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے میرے بھائیوں. اس کو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اور اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف رہ کے باقی 11 مہینے کی طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں عرض کروں گا کہ اگر باقی 11 مہینوں کی طرح ہم اس مہینے میں بھی اسی طرح اپنی مصروفیت باقی رکھیں جس طرح پہلے تھی، تو پھر گویا کہ ہم نے رمضان المبارک کو پایا ہی نہیں، ہم نے رمضان کی قدر و منزلت کا احساس ہی نہیں کیا. اگر ہمارے وہی لچھن، وہی کاروبار، وہی معاملات، وہی مصروفیت ہے تو پھر اس لیے مطلب یہ ہے کہ رمضان کا آنے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا. اور کتنا اچھا ایک اللہ کے بندے نے جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ذوالجلال کی اطاعت رمضان میں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مرحوم ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں. جو اللہ کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتا وہ محروم ہے. وہ کیا ہے؟ محروم ہے. اور جو نافرمانیوں میں الجھ جاتا ہے فرماتا ہے وہ مذموم ہے. وہ کیا ہے؟ مذموم ہے. ایک محروم ہے، ایک محروم ہے، ایک مذموم ہے. اور وہ خوش نصیب مرحوم وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرم برداری کو اپنا یعنی ایک عمل بنا لیتا ہے رمضان المبارک میں. صحابہ کرام اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ کس طرح رمضان گزارتے تھے، صحابہ کرام رمضان کس طرح گزارتے تھے، ہمیں یہ چیز محسوس کر کے اسی پہلو سے اور اسی انداز سے اس رمضان المبارک کو تقسیم کرنا چاہیے. ہماری مشغولیت وہ کم ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر خریداری اور بالخصوص آخری 10 دنوں میں، بالخصوص 10 دنوں میں کیا ہے جناب؟ عید کی خریداری ہو رہی ہے، عید کی خریداری ہو رہی ہے. اب بتلاؤ کہ اس آخری 10 دنوں میں جو عید کی خریداری ہے یا باقی دنوں میں یہ ساری خریداری اور بازار کی وہی رونق اور وہی جناب خرید و فروخت کا انداز ہے، تو مجھے آپ بتلائیں کہ پھر ہم نے رمضان کو پایا ہے تو اس سے مرحوم ہے یا محروم ہے؟ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں. یہ مصروفیت اس نوعیت کی وہ تو ہماری محرومیوں کا سبب بنتی ہے، نہ کہ مرحومیت کا سبب بنتی.
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر رحمت فرما دے اس رمضان المبارک میں، کوشش یہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جب آپ پوڑی پہ یعنی ممبر مبارک کے پہلے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو اس وقت بھی آمین کہا، دوسرے پر رکھا تب بھی آمین کہا، تیسرے پر رکھا تب بھی آمین کہا۔ آپ علماء سے یہ سنتے رہے، اور اس میں سے ایک کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آمین میں نے اس لیے کہا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے اور اس نے اللہ کی رحمت کا کوئی سبب نہیں بنایا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس پر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے اس پر۔ جبرائیل نے کہا میں نے اس پر آمین کہا، اور آپ سے کہا آپ بھی آمین کہیں۔ جبرائیل کے کہنے پر میں نے بھی آمین کہا۔ اب آپ بتلائیں کہ جس دعا پر جبرائیل آمین کہیں، جس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، وہ دعا مقبول ہے یا غیر زکات؟ فرمایا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو میرے ذکر سے غافل نہیں ہیں، تجارت کرتے ہوئے بھی، کاروبار کرتے ہوئے بھی، معاملات کرتے ہوئے بھی میرے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ کاروبار بھلے کریں، یہ زندگی کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے اور ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غفلت اختیار نہ کریں، اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہوئے غافل نہیں ہیں تو آپ کا یہ کاروبار بھی اللہ کے ہاں باعث برکت ہے، یہ باعث برکت ہے اور یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، عبادت نماز سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں تو مقصد حیات ہمارا فوت ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، مقصد حیات ہمارا بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے میرے بھائیوں اسی لیے کہ ہم اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، یا اسی طرح مرچ مسالہ ہے، وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی گھر ذخیرہ کر دیں، تاکہ بازار میں یہ چیزیں خریدنے کے لیے ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم اطمینان سے اہل خانہ ان چیزوں کو استعمال کریں، اور استعمال کر کے جناب ہم بھی فارغ وہ بھی فارغ۔ لیکن اگر ہم یہ ساری خریداری اور ساری ضرورتیں رمضان ہی میں پوری کریں گے تو پھر سوائے محرومیوں کے اور ہمارے دامن میں کچھ نہیں پڑے گا، سوائے محرومیوں کے اور کوئی چیز ہمارے دامن میں نہیں پڑے گی۔ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان المبارک میں، یا صحابہ کرام پڑھتے تھے یا ہمارے ائمہ اسلاف پڑھتے تھے، آج تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، آج اس کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید سے اپنا لو لگانا چاہیے، اس سے اپنا تعلق، اپنی وابستگی وہ مضبوط سے مضبوط تر کرنی چاہیے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی، تلاوت کرنے کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن رمضان المبارک کا قدردان بنائے، ناقدروں میں سے ہمیں نہ لکھے، رمضان کے ناقدروں میں سے ہمیں نہ لکھے، بلکہ قدردان اللہ ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کا بنائے۔ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال